الصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. گزشتہ ہفتے یہ بات بتائی گئی تھی کہ حقوق العباد کو ذکر کرنے سے پہلے اللہ نے اپنے حق کو ذکر کیا، چونکہ جو اللہ کا حق ادا کرے گا وہی لوگوں کا بھی حق ادا کرے گا، اور جو اللہ کے حق میں کمی کوتاہی کرنے والا ہو وہ حقوق العباد میں بھی کوتاہ رہے گا، اسے اللہ کا ڈر ہی نہیں رہے گا. پھر اس کے بعد والدین کے ساتھ اس نے سلوک، پھر شادی ہو جانے کے بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک میں کمی نہ آئے لیکن بیوی کا حق بھی نہ مارا جائے. شادی کے بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک میں بھی کمی نہ آئے اور بیوی کا حق بھی نہ مارا جائے. ان تین چیزوں کے بعد ایک چوتھا حق یتیموں کا اللہ ذکر کر رہے ہیں. سورۃ النساء کی ابتدائی آیات میں یتیموں کے حقوق کے بارے میں تفصیل سے بات آئی اور یہ بھی بات بتائی گئی تھی اس موقع پر یتیم نابالغ ہونے کی حالت میں ہی یتیم رہتا ہے. جیسے ہی کوئی بالغ ہو جائے تو وہ یتیمی کی زندگی اس کی ختم ہو جاتی ہے. ہاں عام فہم اور عام معاشرے میں کہا جاتا ہے یہ یتیم ہے، لیکن اصلاً اور حقیقتاً وہ یتیم نہیں ہوتا. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ نے تو قرآن میں کہا یتیموں کا حق ادا کرو، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیم کی کفالت کرنے والوں کی تعریفیں کی، اجر بتایا. فرمایا انا وکافل الیتیم کہاتین، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں دو انگلیوں کی طرح ہوگے. ایک روایت میں یہ ہے کہ حضور نے اس طریقے سے اشارہ کر کے بتایا، یعنی ان کے اور ہمارے درمیان میں یہ فاصلہ ہے جنت میں. اور ایک روایت میں یہ ہے اس طرح اشارہ کیا، یہ بیچ کی انگلی جتنی بڑی ہے اور سیدھی انگلی جتنی چھوٹی ہے، اس میں جتنی دوری ہے بس میرے جنت کے درجے میں اور یتیم کی کفالت کرنے والے کے جنت کے درجے میں اتنا فرق ہے. لیکن یہ فرق بھی بڑا جنت کے اعتبار سے فرق ہے. یہ تو کہیں گے کوئی فرق ہے کیا، ایک فٹ کا، یہ ایک فٹ یہاں لگ رہا ہے، یہ فرق جنت کا ہے. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا یتیموں کی کفالت کے سلسلے میں عرب لوگ بہت آگے ہوتے ہیں. یہ جو پپلا
اس کا پورا نام کیا ہے پتہ ہے؟ دار الیتامی الفلاح. کیا نام ہے؟ یتیموں کا گھر. یعنی عرب لوگ بڑی بڑی عمارتیں اس پر اپنا پیسہ خرچ کرتے کہ یہاں پر صرف یتیم رہے. اس کو کہتے دار الیتامی. یہ عرب کمپنیوں کے الگ سے بجٹ ہوتے ہیں ان کے، صرف یتیموں کے لیے مختص کہ یہ عمارت میں صرف یتیم رہے گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا از راہ شفقت اللہ کے لیے کوئی یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرے تو ایک بال کے بدلے میں اللہ 100 نیکیاں اسے عطا فرماتے. صرف شفقت سے ہاتھ پھیرے. یتیموں کا حق تو ہے، اگر اس کی وراثت کا مسئلہ ہے تو یتیم کو دینا ہے. ابھی وہی مسئلہ چل رہا تھا مغرب سے، اللہ معاف کرے اس سے جماعت گئی. ہمارے یہاں ایک کا انتقال ہوا، اللہ جنت نصیب فرمائے. 3.5 سال کا بچہ ہے. سب کی وراثت تقسیم کر کے اس بچے کے حق میں 45.5 لاکھ روپیہ آ رہے ہیں. وہ 3.5 سال کا بچہ ہے. اس کی حفاظت بھی کرنی ہے. دینے والے دینے کے لیے تیار ہے لیکن کھینچ رہے، لینے والے اس کے لیے منہ کھولے ہوئے. وہی چلا پورا. ماں کو ماں کا حق دے دیے، بیوی کو بیوی کا حق دیا. وہ چھوٹا بچہ ہے 3.5 سال کا. اس لیے یتیم کا حق کھانے والا 1 روپیہ بھی کھائے گا تو پیٹ میں انگار ڈالے گا. اس لیے یہ یتیموں کو حق دو سے مراد والیوں کو حکم ہے. جو یتیم کا ولی بن جائے گا اس کو حکم ہے کہ اس کا یہ پورا پورا حق دے. یہ تو حقوق کی بات ہے. احسان بھی کرے گا تو اللہ نوازے گا. احسان کر دے. ابھی یہ مدارس میں عموماً ایسا ہوتا ہے، جیسے کوئی طالب علم غریب ہے، یتیم ہے، تو کیا کہتے بھئی یہ بچے کی کفالت میں کروں گا. کیا مطلب؟ تمہارے مدرسے کے اخراجات جتنے ہوگے اس بچے کے اوپر اس کے اخراجات تم دو، میں دوں گا. ہوتا ہے ایسا. بچوں کی کفالت کر دے. جیسے میں جو بنا ہوا ہے، میرا حفظ ہوا، عالمیت ہوئی، افتاء ہوا، ساؤتھ افریقہ کی خدیجہ نام کی عورت نے میرے اوپر پورا خرچ کیا. اب میں جتنا بھی کام کر رہا ہوں وہ اجر کہاں جا رہا ہے؟ 100 روپے ہفتے کو بیچتے تھے. ہو پورے ایک رقم ڈال لینا اور 100 روپے ہفتہ. تو جب ماں باپ والوں کی وہ لوگ کفالت کرتے تو یتیم کی کفالت میں بہت آگے بڑھ جاتے ہیں. ارے سمجھ میں آ رہی بات؟ اس لیے اپنے معاشرے میں اگر کوئی یتیم بچہ ہے تو اس کو ایسی نگاہ سے نہ دیکھے کہ پتہ نہیں ہے کہ بعض مرتبہ ان کی صحیح تربیت نہیں ہو پاتی تو لوگ اس کو ایسی نظر سے دیکھتے. محبت کی، شفقت کی نظر. اس لیے فقہا نے یہ مسئلہ لکھا ہے، کوئی یتیم بچہ اپنے بچے کے قریب اگر بیٹھا ہے تو اپنے بچے پر شفقت سے سر پر بھی ہاتھ نہ پھیرو، کہیں اسے باپ کی یاد نہ آ جائے. اور پھر فرمایا یتیم کے بعد والمساکین، اور مسکین فقراء کا حق دو، غریبوں کا حق دو. ہمارے معاشرے میں جو غریب ہے، فقراء ہے، محتاج ہے،
سوال کرنے والے یہ مانتے ایسے ہے کوئی؟ اگر یہ قرآن کی روشنی میں دیکھا جائے انہیں تو اسی لیے سوال حرام ہے. اور منتخب میں بھی ہے نا روایت، جو سوال سے بچنے کے لیے اپنے اہل و عیال کا حق کو ادا کرنے کے لیے حلال کمائی کرے گا، اللہ اس سے اس حال میں ملے گا کہ اللہ اس سے خوش ہوگے. نیت کیا ہے؟ سوال سے بچنے کی. اور یہی آدمی پیسہ کما رہا ہے لیکن نیت ہے مالدار بننے کی، حلال کما رہا ہے. کیا کما رہا ہے؟ حلال، لیکن نیت کیا ہے؟ مالدار بننے کی. تو اللہ سے اس حال میں قیامت میں ملے گا کہ اللہ اس سے ناراض ہوگا، حالانکہ حلال کما رہا ہے. دیکھو حلال کمائی میں بھی نیت ہے. منتخب میں ہے روایت اخلاص کے باب میں، یتیموں کو حق، مسکینوں کو حق، اور پھر اس کے بعد 3 طرح کے پڑوسی، والجار ذی القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب. قریب والا پڑوسی، دور والا پڑوسی، اور بغل والا پڑوسی. کیا مطلب ہے؟ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا رسول اللہ، میرے پڑوس میں 3-4 لوگ رہتے، سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا جو تیرے گھر کے ساتھ دروازے کے سامنے ہے، جو تیرے دروازے کے سامنے ہوگا، جس کا بھی گھر رہے گا وہ ہمارا پہلے نمبر کا پڑوسی ہے. پھر دائیں، پھر بائیں، پہلا نمبر سامنے کا پڑوسی. اس لیے پڑوسی کے حقوق اتنے بتائے گئے، ایمان کا حصہ قرار دیا. ہے نا حدیث؟ کیا وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا، وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا، وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا. کون یا رسول اللہ؟ 3 مرتبہ کا. پھر فرمایا الذی لا یامن جارہ بوائقہ، جس کا پڑوسی اس کے تکلیفوں سے محفوظ نہ ہو وہ مومن نہیں ہے. جس کا پڑوسی اس کی تکلیفوں سے محفوظ نہیں ہے وہ مومن نہیں. للجار حق، چھوٹے چھوٹے بچوں سے سنے نہیں حدیث، پڑوسی کا حق ہے. اور بعض روایتوں میں آتا کہ کسی کے 3 طرح کے حق ہے، کسی کے 2 طرح کے حق ہے، کسی کا 1 طرح کا حق ہے. 1 طرح کا حق کیا ہے؟ پڑوس میں تو ہے لیکن غیر مسلم ہے. کسے باشد، یہودی ہو، نصرانی ہو، کوئی بھی ہو، سے کیا ہے؟ مسلم نہیں ہے، غیر ہے. دوسرے 2 حق کیا ہے؟ کہ مسلمان بھی ہے لیکن رشتہ دار نہیں ہے، پڑوسی ہے. تو ایک مسلمان ہونے کا حق، دوسرا پڑوس میں ہونے کا حق، اور تیسرا جو سب سے بڑا حق یہ ہے پڑوس میں بھی ہے، مسلمان بھی ہے، رشتہ دار بھی ہے. میرا بھائی ہے، میرا بھتیجا ہے، میری بہن بازو میں رہتی، میرے چچا ہیں، میرے ماموں ہیں، یہ رشتہ دار بھی ہے، مسلمان بھی ہے اور پڑوسی. اگر اس طرح اگر کوئی ہو تو اس پر 3 حق بنتے ہیں. اس لیے تاکید آئی. بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی، ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے یوصینی جبرائیل انہ سیورث، جبرائیل برابر مجھے وصیت کرتے رہے پڑوسیوں کے حقوق کے بارے میں. مجھے ایسا لگنے لگا کہ کہیں جبرائیل پڑوسی کو وراثت میں نہ شریک کر دے.
تکلیف نہ ہو. پڑوسی کا یہ حق, پڑوسی کا یہ حق, پڑوسی کا یہ حق. حتی ظننت انہ سیورثہ, اے عائشہ مجھے گمان ہونے لگا کہ کہیں جبرائیل پڑوسی کو وراثت میں نہ شریک کر دے, کہ یہ بھی وارث ہوگا. اتنی تاکیدی حکم ہے. اس لیے صحابہ کرام میں بہت سے ایسے روایتیں کہ وہ بیجا دستی جاتے 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 وہ واپس 7 گھروں میں گھوم کر واپس اپنے دستی سمجھتا نا, یہ رومال منہ پوچھنے کی ہے نا, وہ بول رہے ارے بکرے کا جو آگے کا پیر رہتا اس کو دستی کہتے ہیں. وہ چلتے 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 وہ صحابہ کے نام ٹکڑے نہیں کرتے تھے, چھوٹے چھوٹے بوٹے. بولے چھوٹی بوٹی رہی تو علامت ہے بکری کی, بڑی بوٹی رہی علامت ہے بڑے جانور کی. صحابہ کے زمانے میں چھوٹے چھوٹے بوٹے نہیں ہوتے تھے, 2 پیس بڑے بڑے رکھ, تو دستی چلتے 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 واپس اسی گھر میں آئی. اب تو ضرورت مند بھی ایسے ہو گئے پڑوسی کے, جمع کرتے رہے. لاک ڈاؤن میں ایک سنار مجھ سے کہنے لگا کہ غریب لوگوں نے سونا بنایا اناج بیچ بیچ کے. اتنا اناج جمع ہو گیا کہ انہوں نے بیچ دیا اور اس کے بعد انگوٹھی بنا لی. تو پڑوسیوں کے حقوق, ایمان کی نفی کی اللہ کے نبی نے. اور آج ہمارا معاشرہ ایسا ہو گیا کہ پڑوس, حتیٰ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسیوں کے حقوق بیان کیے. پڑوسی کا حق کیا ہے؟ اگر وہ بیمار ہو تو اس کی عیادت کرو, انتقال ہو جائے تو تعزیت کرو, تدفین میں شریک ہو. اگر وہ قرض مانگے اور تمہاری وسعت ہو تو قرض دو, یہ پڑوسی کا حق ہے. اگر وہ پڑوسی ٹوپے پہنانے والا نہ ہو, قرض مانگے تو اس کا حق یہ ہے کہ تم قرض. اور آگے ایک عجیب بات حضور نے فرمائی, لا ترفع بناءک فوق بنائک فصد علیہ الریح. دوسرا منزل اس وقت تک نہ بنا جب تک کہ اطراف کے پڑوسی سے اجازت نہ لے لے, ورنہ اس کے گھر آنے والی ہوا تیرے دوسرے منزل سے رک جائے گی, اللہ تجھے گناہ دے دے گا. پوچھتے ہیں لوگ, دوسرے ٹال بناتے تھے, آزو بازو والوں سے پوچھتے ہیں 3 طرف سے, دوسرے ٹال اس میں کس کس کا مکان ہے. کچھ یہ نہیں ہے, یہ نہیں, عموماً پتہ نہیں کس کا مکان ہے دوسرے منزل کا, تھوڑا ہاتھ اٹھاؤ. اچھا دوسری منزل بنائے تو کبھی پوچھے کہ بھئی میں دوسری منزل بنا رہا ہوں, اس کی ہوا رک جائیں گی آپ کے پاس آنے سے. سری حدیث ہے, واجبی حکم نہیں ہے, بنا لے گے تو کوئی بہت بڑا گناہ کبیرہ نہیں ہے, لیکن پڑوس کا حق کتنا بتایا حضور نے, لا ترفع بناءک فوق بنائک. اگر وہ سفر میں جائے تو وہ گھر کے لوگ تجھ سے مطمئن رہے. اسی لیے پڑوس میں رہنے والی عورت سے زنا کرنا اور باہر دیگر عورتوں سے جو آدمی 10 مرتبہ زنا کرے اتنا بڑا گناہ نہیں ہے جو پڑوس میں رہنے والی سے 1 مرتبہ زنا کرے, کیونکہ اس نے تم پر اعتماد کیا پڑوس میں آ کر اور تم اس کے ساتھ خیانتی کر رہے ہیں. اور معاشرہ ایسا ہو گیا ہے, سب سے زیادہ گناہ اڑوس پڑوس میں ہوتے ہیں. یہ تو ہمارے یہاں وہ سسٹم نہیں ہے, کیا کہتے ہیں اس کو, وہ فلیٹ سسٹم. یہ تو کون کہا کا, کون کہا کا, کون کہا کا, اس کا دروازہ اس کے منہ پہ, اس کا دروازہ اس کے منہ پر. اللہ جس کی حفاظت کرے.
تو عمارت بھی اگر بنائے تو کہیں اس کی تکلیف نہ ہو، اس کی ہوا رک جائے تو اسے اجازت لو. واجبی حکم نہیں ہے لیکن حسن سلوک ہے پڑوسی کے ساتھ. یا رسول اللہ، ایک صحابیہ ہے، یا رسول اللہ میں اچھا ہوں یا برا ہوں میں کیسے سمجھوں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا پڑوسی سے پوچھ. وہ پڑوسی تجھے اچھا کہے تو تو اچھا ہے، وہ برا کہے تو تو برا ہے. پڑوسی سے پوچھ. ابو جہل العدوی رحمت اللہ علیہ نے اپنا مکان بیچنے کے لیے نکالا. گاہک نے آ کر کہا کتنے کا؟ 2 لاکھ کا. ارے یہ تو 1 لاکھ دینار کا ہے، 2 لاکھ کہہ دے. کہا 1 لاکھ دینار ایک مکان میں میرے مکان کا، اور 1 لاکھ دینار سعید ابن العاص رضی اللہ عنہ کے پڑوس میں آنے کا. کیسا پڑوسی تجھے لاکھوں میں بھی نہیں ملے گا جو میں گھر بیچ کے تجھے دے رہا ہوں. 1 لاکھ کس کا؟ گھر کا. اور 1 لاکھ سعید ابن العاص رضی اللہ عنہ کے پڑوس میں آنے کا. اگر 2 لاکھ بنتے ہیں تو دے ورنہ نکل جا. سعید ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں. اسی لیے شریعت نے حق شفا رکھا پڑوسی کو. یہ مسئلہ شاید آپ کو پتہ نہ ہو، اگر گھر آپ بیچنے کے لیے نکالے یا زمین اگر آپ بیچنے کے لیے نکالے تو سب سے پہلا حق خریدنے کا اس کے پڑوس والے کا ہے. اگر وہ انکار کر دے یا سکوت اختیار کرے، یہ جتنی رقم میں آپ بیچ رہے ہیں اتنی رقم اس کے پاس نہیں ہے تو کسی اور کو بیچ سکتے. لیکن اگر جتنی رقم آپ نے وہ اگر لینے پہ تیار ہے تو آپ کو حق ضروری ہے کہ آپ اسی کو بیچیں. اگر آپ نے اس کو نہیں بیچا، کسی اور کو بیچا تو آپ گنہگار ہو جائیں گے. یہ حق شفا رکھا شریعت نے پڑوس کی وجہ سے. اتنا اہتمام ہے پڑوس کا، اس لیے اللہ کہہ رہے والجار ذی القربی، قریبی رشتہ داری والے پڑوسی اس کا بھی حق ادا کرو. والجار الجنوبی، اور جتنے دور والے. بی بی عائشہ نے کہا یا رسول اللہ کہاں تک پڑوس ہے؟ حضور نے فرمایا 40 مکانات تک. کتنے مکانات تک؟ 40 مکانات تک. ہوتی اتنی رعایت. کوئی آگے مکان کر دیتا، کوئی پیچھے مکان کر دیتا. یہ جو گلیاں بنتی ہیں نا، دیکھو ہمارے یہاں اوپر کا جو دہلان ہوتا ہے نا، گیلری جس کو کہتے ہیں، مسلمانوں کے مکانات، یہ جو اوپر کی گیلری رہتی ہے وہ سرکاری زمینوں کے اوپر لا لیتے ہیں. اور غیروں کا یہ معمول ہے کہ وہ اپنی گیلری اپنی جگہوں میں ڈالتے ہیں. اللہ ماشاءاللہ. تنگ گلیاں ہوتی، آنے جانے والے کو تکلیف. کبھی اپنی گاڑی ایسی جگہ پر کھڑے کر دیتے جس کی وجہ سے آنے جانے والے کو، وہ پڑوس والے کو تکلیف، گلی والوں کو تکلیف. کچھ لوگ تو راستے بند کر دیتے، کہانی یہاں بچے کھیل رہے، یہاں یہ کر رہے، وہاں یہ کر رہے. یہ ساری تکلیفیں. کچھ لوگ کچرا پڑوس والے کے پاس پھینک دیتے. نالیاں، کچرا کنڈیاں، اس میں پڑوس کی رعایت کیا کرو، ورنہ یہ بڑے خطرناک جرم ہیں. حدیث میں آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھر میں اگر اچھا کھانا بنا رہا ہے تو اس کی خوشبو پڑوس والے تک بھی نہ پہنچا. اگر پڑوس میں دینے کی نیت سے پکا رہا ہے تو پھر خوشبو گئی تو چل جائے گا. اگر دینے کی نیت نہیں ہے پڑوس میں تو ایسے اس کے انتظام کر کے اپنے گھر میں آنے والی خوشبو باہر نہ جائے. اور ہم کیا کہتے؟ اے آگے ایسا کھانا بنا پورے محلے میں بولے خوشبو پھرنا اس کی. گھر والوں کو بولتے ایسا کھانا بنا کے پورے محلے میں خوشبو پھیل. اب
جتنوں کو خوشبو آئیں گی، جتنے کے دل دکھیں گے، ان سب کا گناہ اس پر اللہ ڈالے گا. پتہ ہی نہیں ہے حقوق کا، دیندار بنے ہوئے حقوق کا کچھ پتہ نہیں. اگر دینے کی نیت ہے، پڑوس میں دینے کی نیت ہے، تو اس کی خوشبو پڑوس تک گئی تو بھی چل جائے گا، لیکن دینے کی نیت نہیں ہے. اس لیے ابو ذر سے کہا اللہ کے نبی